الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی صدق اللہ العظیم۔ آج بہت بڑا اہم موضوع ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، جو اب تک یہاں ہم اتنے طویل عرصہ میں بیان نہ کر پائے مکمل وضاحت کے ساتھ، اور وہ بہت بڑی عالم اسلام کی بہت بڑی ہستی ہیں۔ ان کا وصال محرم شریف میں ہوا، اور وہ مشہور ہستی مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی ہے، سب کہیں رضی اللہ عنہ۔ علامہ کے شعر سے آغاز ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، کہ روم کے بادشاہ کو جانتا کوئی نہیں ہے، اور جب بلال کا نام آئے تو ہر بچہ انہیں سلام کرتا ہے۔ تو اس شعر کے بعد ہم آج حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اور عشق رسول، یہ موضوع ہے، اس حوالے سے ہم چند باتیں ٹائم کے اندر انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے صحابہ کرام کے بارے میں سورۃ المجادلہ میں ارشاد فرمایا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ اللہ پاک نے ان صحابہ کے دلوں میں ایمان نقش کر دیا، جیسے سٹیمپ لگ جاتی ہے، ایک عام تحریر ہوتی ہے، ایک سٹیمپ ہوتی ہے بڑی پکی سیاہی کے ساتھ۔ تو قرآن کریم میں بے نیاز نے صحابہ کے ایمان کے حوالے سے اسی طرح کا لفظ بولا، فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان صحابہ کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اپنے خاص فیض سے ان کو طاقت بخشی، اور ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وَيُدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور خالدین فیہا، اور وہ ہمیشہ رہیں گے ان نہروں میں، ان باغات میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہ سب صحابہ کی شان میں مالک نے فرما دیا۔ اور حضور کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے جتنے صحابہ ہیں سب ستاروں کی مانند ہیں، یعنی ان ستاروں سے آسمان کی رونق ہے، اور میرے صحابہ سے کائنات اور جہان کی رونق ہے۔ اس سے آسمان سجتا ہے، میرے صحابہ سے جہان سجتا ہے، تا قیامت حضور کے صحابہ کرام روشنیاں پھیلاتے رہیں گے ان کی سیرت۔ ان روشن ستاروں میں سے آج ہم حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کے حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے والد کا نام رباح ہے، اور والدہ کا نام حمامہ ہے۔ آپ ہجرت مدینہ سے 43 سال پہلے، ہجرت مدینہ سے 43 سال پہلے حبشہ اور یمن کا
سرحد کے ساتھ ایک قصبہ ہے جس کا سرات اور سرات، سین اور سواد دونوں کے ساتھ تلفظ ہے، وہاں آپ کی پیدائش ہوئی۔ اسلام قبول کرنے والوں میں آپ چھٹے یا ساتویں نمبر پر ہیں۔ آپ کا اب حلیہ مبارکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور مجھے بہت سکون مل رہا ہے، اور روحانی طور پہ ہم اور آپ ان کی بارگاہ میں اس ٹائم حاضر رہیں گے تاکہ ان کا فیض ابھی آج ایسا ملے کہ زندگی کے باقی سانس آسان ہو جائیں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قد مبارک دراز تھا، لمبا تھا، آپ کی رنگت سیاہ تھی، جسم مبارک کمزور اور نحیف تھا۔ اگلی بات جو میں سب سے بتا رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کو جو آواز دی تھی، حضرت بلال کی آواز وہ بڑی رعب والی تھی اور پروقار تھی، اور سب سے بڑھ کر میٹھی تھی اور سریلی تھی۔ تو میرے کریم آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی کا مؤذن مقرر فرمایا تھا۔ اور میں اس حوالے سے آج حدیث پاک تلاش کی جو مجھے مل گئی عربی متن کے ساتھ تفسیر التیسیر کے حوالے سے، کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ مؤذن رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ داتا صاحب علیہ رحمہ نے بھی آپ کا اسی حوالے سے کہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور بھی اذان دینے والے تھے مگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا نام بہت اونچا ہے۔ اور میں نے حدیث شریف جو آپ تک پیش کر رہا ہوں، درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میں نے وہ طویل حدیث پڑھی، قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے، میں نے جو ان کو کاؤنٹ کیا تو 16 عبادتیں ایسی ہیں، ان کے پیر بنائے جائیں گے۔ عالموں کی جماعت اور ہے، جو علم والے تھے ان کی جماعت بنے گی، اور ان کا بھی ایک آگے امام ہوگا۔ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کا نام نامی ہے۔ تو آخر میں جو آیت، جو حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آخری نمبر پر فرمایا ثم یؤتی ببلال حبشی الحبشی، پھر قیامت میں سب کے سامنے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو لایا جائے گا۔ ثم یقال، اور پھر کہا جائے گا این المؤذنون، پوری کائنات میں جنہوں نے اذانیں دی تھی وہ کہاں ہیں، کھڑے ہو جائیں۔ وہ سب کھڑے ہو جائیں۔ کتنے لوگ ہوں گے آپ غور کریں۔ این المؤذنون، اذان دینے والے کہاں ہیں، وہ سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اور میں نے حدیث دوسرے میں پڑھا، اذان دینے والوں کی گردن اور سر سب سے اونچا ہوگا، کیونکہ وہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ ان کو بڑا کر دیتا، یہ ان کا خاص اعزاز ہے۔ تو سب قیامت تک جن جن لوگوں نے یہ اعزاز دنیا میں حاصل کیا ہوگا، میرے آقا نے فرمایا وہ سب جب لائن اپ ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، اللہ پاک فرمائے گا بلال آ جاؤ، یہ سب اذان دینے والے ہیں، تم ان کے سردار بن جاؤ۔ تو سید المؤذنین ہیں۔ عزت تو وہ ہے جو سب کے سامنے اللہ عطا فرمائیں گے، اس دن ساری محنتیں پوری ہو جائیں گی۔ تو آپ اس نیت سے بھی اذان دیا کریں کہ قیامت والے دن اللہ پاک ان کے ساتھ ہمیں قرب عطا فرما دے۔ سو برادران، اس لیے آپ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار پائے۔ اور کیا بات علامہ کی، چونکہ عاشق ہیں وہ بھی اور علامہ بھی عاشق ہیں، تو کمال کا شعر ہے علامہ رحمۃ اللہ علیہ کا، علامہ اقبال کا،
ہم اپنے اینگل سے ہر ایک کو دیکھتے ہیں، مگر علامہ اقبال نے جب حضرت بلال کو دیکھا، پڑھا، مطالعہ کیا اور ان کے عشق کو دیکھا تو انہوں نے کہا ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازاں ازل سے، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اور نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ ہم پاکستان کا ترانہ کہتے ہیں، علامہ فرماتے ہیں کائنات میں اقبال تیرے عشق کے لیے اللہ نے اذان پیدا کی تھی۔ ہم اذان سنتے کیسے ہیں، بولتے کیسے ہیں، وہ ہم جانتے ہیں۔ تو یہ علامہ کا شعر تھا برادران۔ اب میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے آگے ہم چل رہے ہیں اور انشاءاللہ سارا سم اپ کریں گے، اور بہت خوشی اور بڑی روحانیت محسوس آج اس موضوع پر ہو رہی ہے، اور یہ بزرگوں کا فیض ہے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ غلام تھے، بالکل ماٹھے لوگ تھے، ماڑے تھے معاشرہ میں، تو ان کو ان کے سردار جو تھے قریش کے بڑے بڑے، وہ ان پر ظلم ڈھایا کرتے، کیونکہ ان پر ان کا بس چلتا تھا۔ تو ظاہر ہے یہ غلام تھے تو ان پر سخت زیادتی اور ظلم ڈھاتے اسلام قبول کرنے کے جرم میں۔ امیہ بن خلف ان کے مالک کا نام تھا۔ یہ مالک تھا دوپہر کے وقت مکہ مکرمہ کے ریت کے بڑے بڑے میدانوں میں لے جاتا اور ان کے گلے میں رسی باندھ کر لٹا دیتا اور بھاری پتھر ان کے سینہ پر رکھ کر مارتا تھا، پیٹتا تھا۔ مکہ اور مکے کا ریت کا سبزہ زار، مقصد اس کا وہ میدان، اور پھر اس کی دوپہر کے وقت کی دھوپ، اور حضرت بلال کے سینے پر پتھر رکھ کر پھر مار پڑ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، محنتوں کے بعد ہی مقام ملتا ہے۔ حضرت شیخ کو میں نے پڑھا برادران، مدارج میں، بڑی مستند کتاب ہے مدارج النبوہ، حضرت شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں بڑی کام کی بات کی جو اب تک میرے علم میں نہیں تھی۔ فرمایا ان کے گلے میں رسی باندھ کر لٹا دیتا اور بھاری پتھر سینے پر رکھ کر مارتا تھا۔ مقصد ایک ہی تھا کہ یا تو اس پتھر کے نیچے ان کی جان نکل جائے یا پھر اس نبی کا انکار کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی رسالت کا انکار کر دیں کہ مجھے چھوڑ دے، میں ان کو رسول نہیں مانتا۔ اللہ اکبر برادران، برادران، اس حالت میں آپ کو رسیوں سے باندھ کر مکہ مکرمہ کے گلی کوچوں کے اندر بھی پھرایا جاتا تھا، مگر حضرت بلال کی زبان سے احد احد اور اللہ اللہ کا لفظ نکلتا۔ اس تکلیف میں اللہ، ہم تو ہے وے کرتے مر گیا، معاف کر دو میں مریا گیا، ہم یہ آواز نکالتے، مگر وہ اس تکلیف میں بھی اللہ اللہ ان کی زبان پر جاری تھا۔ اس کو سلطان باہو کی زبان میں عرض کروں گا کہ یہ مقام کیسے ملتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ استقامت تھی جس پر قرآن نے فرمایا کہ جب کوئی اللہ کی محبت میں ایسی استقامت اختیار کر لیتا ہے پھر میرے فرشتے ان پر نازل ہوتے، تتنزل علیہم، اس محبت میں اللہ اللہ فرمایا کرتے۔ تو پھر سلطان باہو علیہ رحمہ کا میں نے کلام پڑھا، حضرت سلطان العارفین نے 140 کتابیں لکھیں، ایک پنجابی کا کلام ہے۔ فرمایا جی جب محبت اپنی شدت اختیار کرتی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے سب سے بڑھ کر ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ تو یہ مقام پھر عشق کا مقام، اس میں قلبی حالت کیا ہوتی ہے۔ عارفین کے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اندر بھاہیں اندر بالن، اندر بھاہیں اندر بالن، اندر دے وچ دھواں ہو، اندر بھاہیں اندر بالن، اندر دے وچ دھواں ہو، شاہ رگ تو رب نیڑے لدھا باہو، جد عشق کی تاسی سوہاں ہو۔ محبت
میرے برادران، مالک کی شان ہے، وقت سدا ایک جیسا نہیں رہتا، کوئی جو مرضی کر لے، نہ دن ہمیشہ نہ رات ہمیشہ۔ میں یہ سب سے آپ کو مجھے بھی معلوم نہیں تھا، قدرت نے بہت بڑا ایک کرشمہ اپنی شان کا دکھایا۔ یہ امیہ بن خلف جو اس حد سے حضرت بلال پر ظلم کیا کرتا، میرے برادران، ہجرت کے بعد بدر میں دوسری ہجرت مدینہ کا دوسرا سال تھا، بدر کے میدان میں یہ امیہ بن خلف حضرت بلال کے ہاتھوں مارا گیا۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ قدرت دکھاتی ہے کہ امیہ ایک وہ وقت تھا، آج تجھے وطن بھی نصیب نہ ہوا۔ حضرت بلال نے اسی امیہ کو، کافر کو، بدر میں قتل کیا۔ یہ مجھے معلوم نہ تھا، یہ حضرت شیخ نے لکھا، سب کہیں رحمت اللہ علیہ۔ برادران، جب اس تکلیف میں مالک نے پھر قبولیت کا وقت آیا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، میرے حضرت فرمایا کرتے، مسعود ملت فرمایا، بیٹا تکلیف محنت چند دن کی مگر پھل ہمیشہ کا، تو تکلیفیں سدا نہ رہیں، اللہ پاک نے وقت لے آیا، قبولیت کے لمحات آئے، حضور علیہ السلام کو علم ہوا، حضور علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ حضرت بلال کو خرید لو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے حکم پر امیہ بن خلف سے گئے بات کی، اور 5 اوقیہ چاندی، درہم، بہت بڑی اماؤنٹ تھی، یہ سارے درہم اٹھائے، اور اپنا ایک مضبوط سفید رنگت والا غلام ساتھ لیا، اس کی ڈیمانڈ کے مطابق خوبصورت چٹا گورا غلام بھی دیا، 5 اوقیہ چاندی درہم یہ دے کر حضرت بلال کو خرید لیا۔ ظلم ختم۔ امیہ دولت لے کر بڑا خوش ہو رہا تھا، آج تے سودا لگ گیا ہے، وہ دولت لے کر خوش ہو رہا تھا، اور صدیق اکبر بلال کو خرید کر اپنی قسمت پر ناز کر رہے تھے۔ علامہ نے کہا پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں۔ ویسے علامہ نا ہر موقع پر بڑا ہی کام کی بات سمجھ لی، وہ دولت اور یہ دولت، اور وہ اپنی دولت پہ خوش، اقبال حضرت بلال کو خرید کر خوش ہو رہے۔ اس کو اقبال نے کہا پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، شاہی کا جہاں اور ہے، کرگس کا جہاں اور۔ اب اگلی بات کی طرف چل رہے ہیں برادران۔ حضرت بلال آزاد ہو گئے، ساری مشکلات ختم ہو گئیں، تکلیفیں ختم ہو گئیں، حضور کی خدمت میں آنا تھا حضرت بلال نے، آپ کا جانا اور سرکار کی خدمت میں بلال کا جانا۔ ہاں، مولا جامی کا جانا، عاشقوں کی باتیں اور ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی میں نے مثنوی شریف پڑھی برادران، جب سامنے گئے نا حضور کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس وہ والضحیٰ کا چہرے پہ پہلی نظر پڑی، حضرت بلال بے ہوش ہو کے گر پڑے، وہ پچھلے سارے غم یاد آئے، بس پھر وہ گرے، اور حضور گرنے نہیں دیتے، حضور خود اٹھ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ جی یہ مقام ہے، اس لیے آج حضرت بلال پر گفتگو ہے۔ حضور پاک نے اٹھا کر اپنی گود میں، اٹھ کر حضور اٹھے، اپنی گود میں اٹھایا پہلے، اور پھر سینے سے لگایا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کسی کو کیا خبر کہ سینے سے لگا کر حضور نے کیا عطا فرمایا، ہم تو لوگ ظاہری لوگ ہیں۔ اور اگلی بات بڑی اہم، جب سرکار نے حضرت بلال اور حضرت صدیق دونوں کو دیکھا، بعض انسان کوئی ایسا کام کر جاتا ہے، اتنا اچھا ایک اچیومنٹ ہوتی ہے اس کے پاس، اتنا بڑا کارنامہ کرتا ہے کہ بڑے بڑے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ حضرت صدیق نے یہ جو نیکی کی،
حضور علیہ السلام نے ان کی اس نیکی کو اتنا پسند کیا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صدیق اکبر سے، فرمایا بلال کی خریداری میں جتنی قیمت تم نے دی ہے اس کا نصف قیمت مجھ سے لے کر اس سودے میں مجھے شریک کر لو، مجھے شریک کر لو۔ سمجھ رہے تھے یہ اعزاز اتنا اونچا ہے، تو صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ میرا مال کس کا مال ہے؟ میرا مال کس کا؟ یہ وہ انتہا ہے کہ جب ہر شے حضور کی سمجھ لی جائے، یہ وہ فنا فی الرسول کا آخری درجہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد فنا فی اللہ کا تصوف میں مقام ہے، میری ہر شے میرے آقا کی ہے، حضور میرا سب کو، میں بھی غلام ہوں، بلال بھی غلام ہے، آقا بن کر نہیں آیا، میں آپ کے سامنے بلال کو آزاد کرتا ہوں۔ بلال آزاد ہو گئے، اللہ اکبر۔ پھر حضور نے حضرت بلال سے فرمایا تم نے دین اسلام کی خاطر سب سے پہلی مثالی قربانی دی، یہ میں نے پڑھا نہیں تھا، مجھے معلوم ہوا، یہ میں نے اس کا حوالہ لکھا، تم نے بہت بڑی مثالی قربانی دی، ظلم سہتے رہے مگر حق پر ڈٹے رہے، اے بلال تمہیں دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی، آج تک یاد ہو رہے۔ یہ جملہ ہے میرے کریم آقا کا۔ سو برادران، اس پر حضرت علامہ اقبال نے کو حضرت بلال نے، حضرت اقبال علیہ الرحمہ نے حضرت بلال کو خوبصورت اشعار میں خراج عقیدت پیش کیا۔ درود شریف پڑھنے میں وہ دو اشعار پڑھ کر آگے چلتا ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے حضرت بلال کی شان میں یہ دو تین اشعار کہے کہ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لے آیا۔ دوسرا شعر، اللہ اکبر۔ پھر جب آ گئے حضور کی بارگاہ میں، فرمایا وہ آستان نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے۔ سلطان باہو فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، مرشد سبق پڑھایا ہوں، وہ آستان نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے۔ اگلا جملہ فرمایا ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، دیکھتا ہر کوئی ہے گنبد خضرا کو، ہر کوئی سجدہ کرتا ہے، ہر کوئی قرآن پڑھتا سنتا ہے، مگر اقبال فرماتے ہیں بلال سب صحابہ دیکھتے تھے سرکار کو، مگر ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ اور جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ سو یہ حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے ان الفاظ سے حضرت بلال کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا۔ برادران، 8 ہجری کو مکہ فتح ہو چکا، 6 سال گزرے، میرے کریم آقا انشاءاللہ اس پر کبھی گفتگو کروں گا، مکہ فتح کیسے ہوا۔ حضور علیہ السلام 10,000 صحابہ کے ہمراہ مکہ سے روانہ ہوئے۔ میں نے حضرت شیخ میں مدارے میں یہ جملہ پڑھا، حضور پاک نے فرمایا یا اللہ قریش کی آنکھوں کی بینائی سلب کر لے، ان کو میرے اس لشکر اور تیاری کا پتہ اس وقت چلے جب میں مکہ پہنچ جاؤں۔ یہ ہے راز، ہم سال پہلے ہی بتا دیتے، میں تو مسجد بنا رہی ہوں، پہلے نہیں بتانا۔ حضور نے یہ دعا مانگی، بس پھر وہ پہنچ گئے 10,000 صحابہ۔ قریش نے جب دیکھا ہوئے 10,000 آ گئے، پھر ان میں طاقت نہ رہی مخالفت کی، وہ سرنڈر کر گئے۔ فاتحانہ انداز میں اللہ کا حبیب مکہ صحن حرم میں اللہ کا حبیب داخل ہوا، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اللہ جب داخل ہوئے حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ وقت یاد آیا، ہجرت کے وقت جب جا رہا تھا حالت اور تھی، آج 10,000 کے ستارے ساتھ لایا ہوں،
وہ وقت یاد آیا، آنکھوں سے آنسو، زبان پر حمد و ثنا، اور گردن مبارک جھکی ہوئی تھی۔ اونٹنی کے پلان پر حضور کا سر مبارک لگ رہا تھا، جھکی ہوئی گردن۔ صحن حرم میں داخل ہوئے، بتوں سے پاک کیا خانہ کعبہ کو، 360 بت، جاء الحق وزہق الباطل فرماتے جا رہے تھے، بت گرتے جا رہے تھے۔ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، حضرت بلال کی شان کائنات کو دکھانی تھی۔ حضرت بلال نے پہلے بھی اذانیں دی تھیں، بعد میں بھی دیتے رہے، مگر آج غریبوں کی عظمت کا دن تھا۔ فرمایا بلال آج کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے۔ راز یہ بتایا کہ تم غریبوں کو تنگ اور ذلیل کر کے اپنے اقتدار کے لیے آگے بڑھتے ہو، نہ غریبوں کو عزت دو۔ حضرت بلال، کیا 10,000 صحابہ میں کسی اور کو اذان نہیں آتی تھی؟ یہ ہے ریاست مدینہ۔ کعبے کی چھت پر اللہ کے حبیب کے حکم کے مطابق حضرت بلال نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ وہ منظر ہی قابل دید تھا۔ دوسرا پوائنٹ، 8 ہجری کو 8 کو یہ ہوا فتح مکہ، اس کے فوراً بعد غزوہ حنین، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین، 12,000 کا لشکر چلا۔ حنین پہلے تھوڑی شکست ہوئی، بعد میں فتح ہوئی، اور حضور علیہ السلام اور صحابہ کو سب سے زیادہ مال غنیمت بہت زیادہ فتح کی صورت میں ملا، جس کی مختصر تفصیل ہے۔ مقام جورانہ میں تمام مال غنیمت جمع ہوا، اس میں غلاموں کی تعداد 6,000، اونٹوں کی تعداد 24,000 تھی، اور بکریاں 40,000 سے زیادہ تھیں، اور 4,000 اوقیہ چاندی، 1 اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے۔ یہ ساری دولت کے ڈھیر لگ گئے۔ سو برادران، اتنا بڑا مال غنیمت کو جب مسلمانوں اور مجاہدوں میں حضور تقسیم فرما رہے تھے، آپ حیران ہوں گے کہ اتنی بڑی فائنانس حضور کے آگے ڈھیر لگ گئے۔ مجاہدین میں تقسیم کرتے وقت آپ حیران ہوں گے، حضور علیہ السلام کے سیکٹری فائنانس یا وزیر خزانہ کوئی اور نہیں ہے، حضرت بلال۔ حضور حکم فرماتے، بلال اتنا مال دے دیتے۔ ایسے دیانتدار ڈھونڈے نا، پھر غبن خرد برد نہیں ہوگا پیسہ۔ ہم 2 نمبر گانے بچوں کو سنا کے اپنے تعلیمی نظام کو برباد کر چکے، کہتے ہیں دیانتدار پیدا ہوں، کلرک ہمارے کیسے پیدا ہوں؟ گلہ تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نہ تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ سو برادران، اسی کو علامہ نے کہا، وہ شعر ڈراپ کر رہا ہوں۔ حضرت بلال حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد ملک شام چلے گئے، یہاں حضور نظر نہ آتے، صدیق اکبر نے روک لیا، رک گئے، پھر چلے گئے۔ اللہ اکبر، حضور کے وصال ہو چکا، یہ اب محبت کا تقاضا ہے۔ 6 ماہ بعد، 6 ماہ وہاں گزرے، حضرت بلال کے خواب میں خود حضور تشریف لے آئے، اور کیا عرض فرمایا، ما حاذل جفوۃ یا بلال۔ خواب میں حضرت بلال کو حضور فرما رہے ہیں کہ اے بلال، اتنی ناانصافی، تم ہماری زیارت کو نہیں آتے؟ تم دعا ہم مانگیں، ہمیں بلا لیں، ان کے خواب میں جا کے خود بلائیں۔ یہ محبت ہے، جو یہاں نہیں بھولے وہاں بھولیں گے۔ سو برادران، بس پھر حضور کا آنا تھا، حضرت بلال کا اٹھنا تھا۔ بس جب مدینہ منورہ پہنچے، وہی حضرت بلال کو صحابہ نے دیکھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضرت بلال سے کہ آج وہ اذان تو سناؤ جو حضور کے سامنے آپ دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بس میرے برادران، پہنچے، اسی جگہ پر پہنچے جہاں اذان دیا کرتے تھے، اس جگہ کھڑے ہوئے جہاں اذان دیا کرتے، حضور کے سامنے اللہ اکبر کہا تو صحابہ کرام کو حضور کی زندگی کا زمانہ یاد آ گیا۔ صحابہ پر رونا گریہ طاری ہو گیا، اور جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، رونے کا شور اور بڑھ گیا۔ اور جب حضرت بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو پورے مدینہ میں زلزلے کا سماں پڑ گیا۔
कोहराम मच गया और लोग रोने लग गए और यूँ लग रहा था कि गोया आज ही हजूर दुनिया से रुखसत हुए। हज़रत शेख फरमाते हैं बस इसके बाद न हज़रत बिलाल में अज़ान की ताकत कहने की रही, ना सहाबा में सुनने की रही। अल्लाह अकबर। और फिर जब बैतुल मक़दस फ़तह हुआ हज़रत उमर के ज़माना में, हज़रत उमर ने फिर उस दिन भी बिलाल से फ़रमाया था, लोग फ़तह की खुशी में कोई और जश्न मनाते हैं। मैंने पढ़ा कि हज़रत उमर ने फरमाया बिलाल हजूर की अज़ान सुनाओ। फ़तेह बैतुल मक़दस की खुशी में सहाबा हजूर की याद में रोने लग गए। फरमाया उस दिन बहुत रोए सहाबा। बैतुल मक़दस फ़तह हो चुका, बिलाल की अज़ान पर सहाबा बहुत रो रहे हैं कि आज हजूर पाक बहुत याद आ रहे हैं। आखिरी वक्त हज़रत बिलाल की विसाल का आया। हो सुल्तान बाहु अलैहिर्रहमत ने फरमाया ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई जिस मंज़ल नू इश्क पहुँचावे, ईमान नू खबर न कोई। आखिरी वक्त आया, नज़ा करीब आने लगी। रफ़ीका हयात जिससे सारी ज़िंदगी गुज़री थी, ज़ाहिर है जब जुदाई होती है, बाप जाए तो बेटे को गम होता है, तो ये एक रिश्ता होता है। बीवी ने जब देखा कि खामिद जा रहे हैं, नूर बख्श तवक्कली रहमतुल्लाह अलैह, प्रोफेसर नूर बख्श तवक्कली जीसी में अरबी के प्रोफेसर थे, उन्होंने ये लिखा, मैं वहाँ से नोट करके लाया। बीवी ने कहा वाह हसरता, है अफसोस, है गम, जुदाई हो रही है। हज़रत बिलाल ने सुन लिया बीवी की इस बात को। अल्लाह अकबर। ये वो आखिरी जुमला है हमारे ममदूह का, हज़रत बिलाल का, कि उनकी कब्र अतहर की शान ये है कि दाता साहब लिखते हैं कि मैं मुल्क शाम में हज़रत बिलाल के रोज़े अक़दस पर इतिकाफ़ की हालत में था। मैं जब सोया तो मुझे रसूलुल्लाह की ज़ियारत हो गई। उनका तो करम इतना है कि अपने आने वालों को महबूब से मिला देते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर करम फरमाए। हज़रत बिलाल का आखिरी वक्त आया, अहलिया ने ये कहा, हज़रत बिलाल ने जोश में ये जुमला फरमाया वाह तारा बाहू। अल्लाह अकबर। किस कदर खुशी का मकाम है। गदन नलकल अहिब्बत मुहम्मदन व हिज़्बहू। तू रो रही है, ये तेरी अपनी मर्ज़ी है, होना भी चाहिए, लेकिन कितनी खुशी की बात है कि कल आने की देर है, मैं मोहम्मद अरबी और सहाबा से मुलाकात कर लूँगा। सो ये है मोहब्बत और ये है पैगाम। अल्लाह ताला हम सब को उन जैसी अज़ान की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ठीक है जी, रह गई रस्म अज़ां बाकी, रूह बलाली न रही, मस्जिद मरसी खा हैं कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ़ हिजाज़ी न रहे, वो मुअज़्ज़ज़ से ज़माने में मुसलमान होकर हम खार हुए तारे के कुरान होकर। अल्लाह हमें दीन का फ़हम अता फ़रमाए, आमीन।